کاش کہ ہر جگہ پر ایسا ہی کردار دیکھنے کو ملے جو کہ حسینی ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اب اہل سنت علماء نے بھی اس چیز کی نشاندہی کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو موجودہ عالم اسلام کے حالات کے حوالے سے انتہائی اہم موضوع پر ہے، انتہائی اہم پیش رفت ہوئی ہے جس متعلق ہم بات کریں گے، اور اس پر عمل کرنا یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، بے حد ضروری ہے، اور یہ عالم اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے یہ عمل بے حد ضروری ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو چکا ہے، سرکار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ ہے، اور ویسے بھی جو حسینی ہیں، افادران حسین ہیں، شیعہ علماء اکابرین، انہوں نے اس ہفتے کو ہفتہ وحدت قرار دیا ہے عالم اسلام کے لیے، پہلے سے کئی سال پہلے سے یہ عمل کرتے، اور 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک ان ایام کو سرکار کی ولادت کے حوالے سے منانے کا کہا گیا ہے اور منایا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور حسینی تو ویسے ہی پرامن اور انتہائی اتحاد کے قائل ہیں، لیکن اس مرتبہ ماہ ربیع الاول کے آغاز میں ہی اہل سنت علماء کی جانب سے ایک بڑا بہترین قدم اٹھایا گیا، اور بغداد میں اہل سنت کی مرکزی مسجد جس کا نام مسجد القدس ہے، جامع مسجد القدس، وہاں کے اہل سنت علماء کی جانب سے ایک دعوت کا انعقاد کیا گیا، اور اس دعوت میں شیعہ علماء کو بطور مہمان بلایا گیا، اور ایک بہت ہی اچھا میسج، بہت ہی اچھا پیغام ان علماء نے ساری دنیا کو دیا ہے۔ اور یہ بات صرف عراق کے علماء تک انہوں نے محدود نہیں رکھی، بلکہ کہا ہے کہ شام، مصر، لبنان، ایران، ہر جگہ پر عالم اسلام کو چاہیے کہ یہ عمل کریں کہ آپسی نفرتوں کو اب ختم کر دیں، کیونکہ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ایسا اگر نہ کیا گیا، تکفیریت کو اگر ختم نہ کیا گیا، تو اس کے منفی اور سنگین نتائج کا سامنا پورے عالم اسلام کو کرنا پڑے گا۔ یہ میسج ان علماء کی جانب سے دیا گیا ہے۔ بغداد میں اہل سنت علماء کی کمیٹی کے سربراہ عبد القادر الحسنی اور شیخ محمد نوری، دونوں اہل سنت کے اکابرین، اور انہوں نے اس محفل کا، اس دعوت کا انعقاد کیا، اور اپنی مسجد میں شیعہ علماء کو دعوت دی۔ وہاں پر ایک بہترین گیدرنگ ہوئی، بہترین محفل ہوئی، اور بہت ہی اچھا یہ پیغام دیا ہے۔ اور مزید کہا گیا یہ اہل سنت اکابرین کی جانب سے کہ ہمیں حسینی کردار اپنانا پڑے گا، جو امام حسین علیہ السلام نے ساری دنیا کو پیغام دیا، اور کربلا کا درس یہی ہے کہ کبھی کسی ظالم کے سامنے ہمیں جھکنا نہیں چاہیے، اور اسی میں آج عالم اسلام کی بقا ہے، اور اس کے انشاءاللہ انتہائی مثبت اثرات ہوں گے اور ہونے چاہیے۔ پاکستان میں بھی تمام اکابرین کو، تمام مسالک کے علماء کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ وحدت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ اور پیار محبت کو عام کیا جائے، یہ وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اور شیعہ علماء تو ہمیشہ سے محبت کے، امن کے، بھائی چارے کے قائل رہے ہیں، اور اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اس برس بھی ابھی ربیع الاول کا انعقاد ہوا ہے، تو ربیع الاول کے حوالے سے لاہور میں ایک جگہ پر اہل سنت اکابرین کی جانب سے ایک جلوس نکالا گیا سرکار کی آمد کے حوالے سے، اور اس جلوس کا استقبال شیعہ علماء نے کیا، ہار پہنائے، پھول ان کے اوپر نچھاور کیے کہ یہ عاشقان نبی کا جلوس۔ کاش کہ ہر جگہ پر ایسا ہی کردار دیکھنے کو ملے جو کہ حسینی ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اب اہل سنت علماء نے بھی اس چیز کی نشاندہی کرنا شروع کر دی ہے، اس عمل کا آغاز کر دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ کتنا عام ہوتا ہے، اور تمام جو اسلام سے محبت کرنے والے افراد ہیں، درد دل رکھنے والے لوگ ہیں، جن کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، وہ اس طرح کی دعوتوں سے، اس طرح کے پروگرام سے خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن دو طبقے ایسے ہیں کہ جن میں بے حد تشویش پائی جاتی ہے، اور اس وقت بھی پائی جا رہی ہے، اور وہ دو طبقے، ایک طاغوتی عناصر اور دوسرے تکفیری عناصر، اور در حقیقت یہ دو عناصر ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ عالم اسلام کو کمزور کرنا۔ ایک باہر سے کوششیں کرتا ہے، کردار ادا کرتا ہے، ایک اندر سے اپنا کام کرتا ہے، اور اندر والے سے زیادہ خطرناک ہے، اور اندر والے ہیں تکفیری عناصر کہ جو نہیں چاہتے کہ اس طرح کے معاملات ہوں، اس طرح کی میٹنگز کامیاب ہوں، اور وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے مسالک کی تکفیر کی جائے، اور اپنا ان کا چورن بکتا رہے، اپنے کاموں کو وہ جاری و ساری رکھیں، اسی لیے وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حسینی علماء کا، حسینیوں کا تو یہ جذبہ، یہ محبت اور یہ دل میں ایک مقصد ہے کہ امن کی فضا قائم ہو، اسی لیے برادران اہل سنت کے جلوسوں کو ویلکم کرتے ہیں، ان پر پھول نچھاور کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں
اس محرم میں بھی ہر سال بعض مقامات پر ایسے عناصر موجود ہیں جو کہ کم ہیں تعداد میں لیکن موجود ضرور ہیں، کہ جو تکفیری مائنڈ سیٹ والے ہیں، کہ جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے لیے جو جلوس گزر رہا ہوتا ہے اس پر پتھر برساتے ہیں، ان پر حملے کرتے ہیں، ان کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں کرتے ہیں۔ تو یہ وہ کردار ہے، تکفیری کردار ہے، جو کہ در حقیقت یزیدیت کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ یزیدی اور حسینی ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں نا۔ جو حسینی ہیں وہ محبتیں بانٹنے والے، امن کو عام کرنے والے، اور جو یزید کے طرفدار ہیں، یزیدی ہیں، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لیکن علماء اہل سنت نے بھی گزشتہ روز 14 اگست 2026 کو ربیع الاول کے آغاز میں اپنی مرکزی مسجد میں شیعہ علماء کو دعوت پر بلا کر ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر اور یہ نعرہ بلند کر کے کہ ہم ایک ہیں، ہمیں مشترکات پر توجہ دینی چاہیے، ہم ایک خدا، ایک نبی، ایک قرآن کے پیروکار ہیں، ہمیں آپس میں نفرتیں نہیں رکھنی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، یہ عمل کر کے ایک بہترین میسیج دیا ہے ساری دنیا کو، ساری دنیا کے سامنے، اور یہ عالم اسلام کے لیے یہ عمل انتہائی خوش آئند ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو دیگر مقامات پر، دیگر ممالک میں جو اکابرین ہیں دوسرے مسالک کے، وہ اس پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ واقعاً عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی ایک سائن آف ریلیف ہوگا۔ اور اس میٹنگ میں یہ بات کہی گئی، اس ایجنڈے کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ باطل طاقتیں نہیں چاہتی کہ یہ باہم متحد ہو جائیں، اسی لیے اسی وحدت کو، اسی اتحاد کو نقصان پہنچانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ حسینی نظریات کی، امام حسین علیہ السلام کی افکار کی، تعلیمات اہل بیت کے بارے میں یہ جو بات کی گئی کہ ہمیں اسوہ حسینی اپنانا چاہیے تمام عالم اسلام کو، اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اہل سنت اکابرین، اہل سنت علماء بھی یہ بات تسلیم اب کر رہے ہیں کہ حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا جو کربلا کے راستے پر چلنے والا ہے، شہدائے کربلا اور امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر چلنے والا ہے، ان کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے، وہی حق پر ہے۔ اور اب اہل سنت علماء بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ایسے علماء اہل سنت کو کہ جن کی سوچ اتنی بہترین ہے، جو اس قدر حق کے طرفدار ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ حسینی ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ یہ بات اب کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ بعد از کربلا دو گروہ ہیں، ایک حسینی، ایک یزیدی، اور حسینی کوئی ایک مسلک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ ہی حسینی ہے۔ حسینی ہر وہ شخص ہے جو امام حسین علیہ السلام کا پیروکار ہے، وہ اہل سنت بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، اور یزیدی وہ عناصر ہیں کہ جو تکفیر کرنے والے ہیں، تکفیری مائنڈ سیٹ والے ہیں۔ لیکن ان موجودہ حالات میں الحمدللہ تمام حق کے طرفدار جو عناصر ہیں، جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ یہ بات ساری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ حسینیت زندہ باد ہے، حسینیت زندہ باد رہے گی، اور یزیدیت مردہ آباد رہے گی۔ مومنین اکرام، آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور کہیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔